غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤ سے شروع اور نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے، کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا آپ کے پاس 700 جان باز رہ گئے۔ آپ نے کوہ احد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم یہاں قرآن پاک کی چند آیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں، جب آپ یہ خود پڑھیں گے تو سب خود سمجھ لیں گے۔ سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 121۔ اور جب کہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے مقامات پر جما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں 2 جماعتوں نے دل میں خیال مار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 139، اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 140، اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمان آیت نمبر 152، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہارے دل کی بات دکھلا دی تھی۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے بقیہ سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح فرماتے ہیں سورہ عمران پارہ 4 آیت نمبر 65، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ یہ آیات ہم نے بہت تھوڑی سی نقل کی ہیں، جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غزوہ احد سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ صرف تعداد یا ہتھیاروں کی ذاتی فتح نہیں کرا سکتی،
ہاں، ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔ نمبر 2، بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر ان چیف حکم دے اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ۔